سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہے اور ایسے موسم میں نزلہ اور زکام ایک عام سی بیماری ہے، جبکہ زکام کے ساتھ بلغم کی شکایت بھی اکثر ہو جاتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے طریقے اور غذائیں ہیں جن کے استعمال سے بلغم بنتی ہے اور کن سے یہ ختم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیری مصنوعات کے بارے میں۔ دودھ، دہی یا مکھن سے بنی اشیاء بلغم نہیں بناتی، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ پہلے سے ہی بلغم کا شکار ہیں تو یہ اسے مزید خراب کر دیں گی، لہذا بلغمی افراد کو ان اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیفین والی غذائیں عام طور پر کافی، چائے اور سافٹ ڈرنکس میں پائی جاتی ہیں اور اس کے استعمال سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور بلغم کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کیفین والے مشروبات سے احتیاط برتیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کو استعمال میں لائیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو غذائی الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان غذاؤں میں جو غذائی الرجی پیدا کرتی ہیں زیادہ تر ڈیری مصنوعات، خشک میوہ جات، انڈے، سویا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی سے بھی غذائی الرجی ہے تو ازراہ کرم ان غذاؤں سے اجتناب کریں۔ بہت زیادہ گوشت اور انڈوں کا استعمال بھی پروٹین بڑھا کر جسم میں بلغم کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ گوشت خور ہیں تو پھر سرخ گوشت کے بجائے مچھلی اور مرغی کو ترجیح دیں تاکہ بلغم پیدا ہونے کا امکان کم سے کم ہو سکے۔ ایسی چکنائیاں یا تیل جو جانوروں کی چربی سے بنائی جاتی ہیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بلغم کا سبب بنتی ہیں، بلکہ اس کے بجائے ایسی چکنائیوں یا تیل کو ترجیح دینی چاہیے جو پودوں یا سبزیوں سے بنائی گئی ہوں، جیسے کہ ویجیٹیبل آئل۔ بعض غذائیں ایسی ہیں جن میں ہسٹامن پایا جاتا ہے۔ ہسٹامن بلغم کا بہت بڑا ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ تمام غذائیں جیسے انڈے، ٹماٹر، پالک، مشرومز، دہی اور سرکہ، ان میں چونکہ ہسٹامن پایا جاتا ہے اس لیے ان کو کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بلغم کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جو ہسٹامن نہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی بلغم کا سبب بنتی ہیں، جیسے کیلا، سٹرابری، اناناس، خشک میوہ جات، پپیتا اور چاکلیٹ۔ اب ہم ان غذاؤں کے بارے میں یا ان گھریلو ٹوٹکوں کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جن سے بلغم میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے ادرک۔ ادرک عام طور پر بلغم کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ بلغم کے خلاف جنگ کر رہے ہوں یا اگر آپ کا جسم بلغم کی بیماری کے خلاف مزاحمت کر رہا ہو تو اس میں یہ ایک ٹونک کا کردار ادا کرتا ہے اور اس سے آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہو جاتا ہے اور آپ بیماری سے جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اگلے نمبر پر آتا ہے شہد۔ بلغم سے لڑنے کے لیے شہد ایک مکمل غذا ہے۔ اس میں پایا جانے والے اجزاء آپ کے بلغم کے اخراج کے لیے بے حد مفید مانے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر شہد اور ادرک کو ملا کر استعمال کیا جائے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بلغم کے خلاف جنگ میں اہم طاقت ملتی ہے۔ پیاز کاٹنے سے چونکہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر تیز سبزی ہے، لہٰذا اگر شہد کو پیاز کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بلغم کے خلاف جنگ میں بہت ہی مزاحمتی کردار پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو بلغم کے ادراک کے لیے یا تدراک کے لیے کاوشوں میں مبتلا ہیں تو ان کو چاہیے کہ شہد اور پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ ایک اہم سبزی کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جسے ہم لوکی یا کدو کہتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سبزی ہے جو نہ صرف ہاضمے کے لیے بہترین ہے بلکہ یہ بلغم کے اخراج میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خاص طور پر بلغمی مزاج رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی مفید سبزی مانی جاتی ہے اور جسم میں بلغم کے خلاف کام کرنے کی بہت ہی طاقت رکھتی ہے۔
پھلوں میں بات کر لی جائے تو گریپ فروٹ ایک ایسا پھل ہے، معذرت چاہیں گے، گریپ فروٹ ایک ایسا پھل ہے جس میں ایسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کو بلغم سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن احتیاط کیجئے گا کہ اگر آپ دوائیاں کھا رہے ہوں تو گریپ فروٹ کے استعمال میں اجتناب کیجئے، کیونکہ یہ دوائیوں کے ری ایکشنز میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اناناس ایک ایسا پھل ہے جس میں ہسٹامن نہ ہونے کے باوجود بلغم کے خلاف کردار ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے معدہ بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ بعض افراد میں بلغم کو ختم کرنے میں بھی بے حد معاون مانا جاتا ہے۔ سرخ مرچ جسے ہم غذا میں بے حد احتیاط کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اس میں ایک ایسا اجزاء پایا جاتا ہے جو ہمارے کھانے کو نہ صرف کرارا بناتا ہے بلکہ بلغم کو ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کیمومائل چائے کے بارے میں یا ٹی کے بارے میں۔ اس چائے میں ایسے فلوینائڈ اور اجزاء، قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو نہ صرف ہمارے جسم کو سکون پہنچاتے ہیں بلکہ بلغم کو جسم سے نکال کر اسے بننے سے بھی روکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ویڈیوز کے لیے نیچرو ٹریٹمنٹ کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔